كل أمر إلى أجل مسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو انسان پیدا کیا. اگر اللہ تعالی ہمیں انسان نہ بناتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کا بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. دوسرا یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے اندر اس بات کا یقین آ جائے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں کا یہ یقین بن چکا ہے. کلمہ تو ہم سب نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اقرار بھی کر لیا، لیکن آج ہمارا دکاندار کا یہ یقین بن چکا کہ دکان سے پیسے مجھے مل رہے. کھیتی باڑی کرنے والے کا یہ یقین بن چکا کہ میں کھیتی باڑی کروں گا اور مجھے پیسے ملیں گے. اور پلے داری کرنے والا، مزدوری کرنے والا، اس کا یہ یقین بن چکا کہ میں مزدوری کروں گا اور مجھے پیسے ملیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس دنیا کے اندر ایسی محنت کی اور اس بات کی محنت کی. اے مسلمانوں، سارے نبیوں نے آ کے اس محنت کی کہ اے مسلمانوں، اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں. لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں. یا من لا تراہ العیون یا من لا تصفہ الواصفون، وہ ایسی ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، صفت بیان کرنے والے صفت بیان نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو میری چاہت کو اپنی چاہت پر قربان کر دے گا، اپنی چاہت کو تو میری چاہت پر ترجیح دے دے گا، میں کروں گا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن میں تجھے تیری چاہت کے اندر تھکا کے رکھ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، تو اتنا گناہ نہیں کر سکتا کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، آسمان کی جھاگ کے برابر ہو جائیں. لیکن اگر بالفرض تو اتنا گناہ کر لے، ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر آ کے کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس ذات سے معافی مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. غفرت لک، اے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لا ابالی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے اس آدمی کو کیوں معاف کیا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم وعزتی وجلالی لاقطعن، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں اس شخص کی امیدوں کو توڑ ڈالوں گا، میں اس شخص کو ختم کر ڈالوں گا جس نے جو ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت میرے غیر سے امید باندھی. آج ہم میں سے ہر ایک اس بات کا حال دیکھ لے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میں دوسرے آدمی سے مانگتا ہوں، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں 2 نفل پڑھ کر میں اپنے اللہ سے مانگوں. اور آج انسان یہ گمان کرتا ہے، آج چھوٹا سا بچہ ہو نا، چھوٹا سا حکمران، چھوٹا سا ایک سپاہی کھڑا ہو، آج ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن مجھے ایک حقیقی اللہ دیکھ رہا، اس کے سامنے ہم کتنے بڑے گناہ کر دیتے ہیں. اور آج تک یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں تھا. قرآن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تیرے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا تھا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا وجود کوئی نہیں تھا، تیری 2 آنکھیں کوئی نہیں تھی، تیرے 2 کان کوئی نہیں تھے، تیرا دماغ کوئی نہیں تھا، تیرے 2 ہاتھ کوئی نہیں تھے، تیرے 2 پاؤں نہیں تھے، لیکن ہم نے تجھے وجود دیا، تیری 2 آنکھیں بنی. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہاری زبان نہیں بنائی، 2 ہونٹ نہیں بنائے، 2 کان دیے سننے کے لیے، 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس کان نہیں ہیں، ان سے ان کی قدر پوچھو. جیسے آج ہم دنیا کی زینت اور خوبصورتی کو، آج ماحول کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں کچھ.
جن کے پاؤں نہیں ہے چل نہیں سکتے ان سے ان کی قدر پوچھو، جن کے ہاتھ نہیں ہے کام کچھ نہیں کر سکتے ان کی قدر پوچھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا انعام کیا، ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، اور ہمیں روزانہ رزق کھلا رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کی ذمہ داری میری ذمہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ میں اس دنیا کے اندر کیا کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ روزانہ دن پوچھتا ہے کہ اللہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، رات روزانہ پوچھتے ہے کہ اللہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک انسان ہی ہے جو اللہ سے پوچھے بغیر ہر کام کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر ہم رات کو لا کے کھڑا کر دیں قیامت تک، کوئی ہے جو دن کو لے کر آئے؟ اگر ہم دن کو لا کے کھڑا کر دیں، کوئی ہے رات کو لانے والا؟ اور آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا، میری عزت، میرا احترام، مجھے ہر بندہ سلام کرے۔ اور یار اس اللہ کو تو دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا نام و نشان کوئی نہیں تھا، اس کو تو دیکھیں ہم۔ اور ہم اس دنیا کے اندر ہے، ہم نے اس کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ کیا اے اللہ ہم دنیا کے اندر جائیں گے تیرے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ جب ہم دنیا کے اندر ہے، دنیا کی زینت کو دیکھا، دنیا کے اندر مال و کثرت کو دیکھا، آج ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو ہے صدارت کے اندر جو ہے سکون ہے، وزارت کے اندر سکون ہے، حکومت کے اندر سکون ہے۔ قرآن اعلان کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ جو دلوں کو سکون اور اطمینان اور راحت ملے گی وہ اللہ کے جو ہے ذکر سے ملے گی، اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دین لے کر ہے اور دین کی محنت لے کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پیچھے کتنا قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے یہ سارے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، جہاں آپ اشارہ کریں آپ کے ساتھ چلیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو مجھے، میں اس پر بھی راضی ہوں کہ مجھے تو صبح کھانا کھلائے شام کو کھانا نہ کھلائے، شام کو جب میں بھوکا رہوں میں تیری تسبیح بیان کروں، اور جب میں کھا لوں میں تیرے شکر گزاری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس دین کے پیچھے قربانیاں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کی گئی ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز کا قیام کرنا، اگر ہماری بنیاد یہ نہ ہوگی تو ہم بنے گا کیا؟ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال وان اکون التاجرین لیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، میری طرف اس بات کی وحی نہیں کی گئی کہ میں مال کو جا کے جمع کروں، میں جا کے تجارت کروں، میں بازاروں کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کروں، لیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میری طرف تو اس بات کی وحی کی گئی میں اللہ کے گھر کے اندر جا کر میں جس حال کے اندر ہوں، جس جگہ بھی ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کروں اور میں جو ہے نماز کو قائم کروں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس کو روزی کی تنگی دور کر دیں گے، اللہ اس کو اتنا دیں گے کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا۔ اور آج ہم جس کے پیچھے، جس روزی کے پیچھے، جس رزق کے پیچھے، اور آج ہم اللہ کو سجدہ کرنا گوارا نہیں فرماتے کہ اگر میں مسجد میں چلا گیا تو میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے پاس جو مال آنا تھا، جو میں نے کمائی کرنی تھی وہ تو چلی جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، قبر کے اندر جاتے ہی یہ سوال ہونا ہے من ربو کا، یہ بتائے انسان تیرا رب کون تھا، تیرا پالنے والا کون تھا؟ اگر ہم نے یہاں اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا، وہاں تو یقین کے بقدر زبان کھلے گی ربی اللہ، ورنہ کہے گا کہ میرا رب جو ہے دکانداری ہے، میرا رب مال و دولت ہے، میرا رب صدارت اور وزارت ہے۔ میرے محترم دوستو برو، قبر جو ہے بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس میں سے ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جو ہے بیری کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، ایک یہودی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے گلے کے اندر نعوذ باللہ کپڑا ڈال کر کھینچا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا۔ کتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں مسلمان نہیں ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار کے اندر جو ہے دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے اس شخص کی بات نہ ماننا، یہ بے دین ہو چکا ہے۔
اس شخص کی بات نہ ماننا یہ بے دین ہو چکا ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ ابو لہب ہے جو کہ ان کا چچا ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں، ابو جاہل آتا ہے آگے سے اور جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر مٹی ڈال دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کے جو ہے جب جانے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کو کہہ دینا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے بے گھر ہوئے، آپ کا گھر مکہ کے اندر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیفیں اتنا دی گئی کہ آپ مدینہ کے اندر چلے گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، لیکن آپ نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اس دین کی خاطر کہ یہ کلمہ لایا ہوا دین یہ سارے میرے ایک ایک امتی تک پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، ساری رات روتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے چھوڑ کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر کھڑے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو بخشے بخشے ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں کیوں نہ روں؟ یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اسی رات اتری ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور جو ہے سوتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آسمان اور زمین تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ درختوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک بڑے عالم محدث لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس کا یہ بیٹھنا قیامت کے دن نقصان کا باعث بنے گا۔ اور ایک آدمی سویا رات کو اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو اس کا یہ سونا قیامت کے دن جو ہے باعث نقصان کا سبب بنے گا۔ ایک آدمی چل رہا ہے، اس نے چلنے میں اللہ کا نام نہیں لیا تو جو ہے قیامت کے دن اس کا چلنا باعث نقصان کا سبب بنے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پہلے دادا آتے ہیں جو ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں چلا جاؤں جو ہے، پوتا چلا جائے، ابھی دادا زندہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کس حال میں کس جگہ موت ہے، کیا مجھے قبر، کیا مجھے جو ہے کفن نصیب ہوگا؟ کفن کو جیب نہیں ہوتی میرے محترم دوستو بزرگوں۔ ایک سکندر بادشاہ تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھی آپ کا ہاتھ کفن سے باہر کیوں نکالیں؟ کہتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کی نصیحت ہو جائے کہ ساری دنیا پر آج بادشاہت کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جو ہے اپنی موت کی تیاری رکھو۔ میں بھی اس بات کی نیت کروں، آپ بھی نیت کرو، انشاءاللہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو محنت ہو رہی ہے نا بھائی، یہ محنت نئی نہیں ہے، یہ محنت آج سے 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ایسے لوگوں پہ کیے جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ترک لوگوں کی حکومت کی انہیں چھوڑ گئے، عرب لوگ ایسے لوگ تھے کہ ایسی شرطیں لگاتے تھے، اگر حاملہ عورت سامنے سے گزری ہے نا تو اس کے اوپر شرط لگاتے تھے، بتاؤ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ تو اگر ایک نے لڑکا کہہ دیا تو دوسرا کہتا تھا اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اس کا پیٹ چاک کر، اس کا پیٹ چاک کرتے تھے، پھر دیکھتے، ایسی جہالت تھی۔ پڑے ہوئے خون کو چاٹ جایا کرتے تھے، اسے بہادری سمجھتے تھے۔ ان لوگوں پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور انہی لوگوں کے اندر سے کیا بنے؟ صحابہ بنے، اور ایسے صحابہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے جید صحابہ بنے۔
اور دین کی محنت کے انہوں نے ایسا کیا پھر کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لاڈلے کہ خطبہ دیتے تھے، ایک کو اس ران پہ بٹھاتے تھے اور ایک کو اس ران پہ بٹھاتے تھے اور پھر خطبہ دیتے تھے. پورے عالم کے انسانوں کو بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض کرے گا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ کی ذات سے بغض کیا. اور میرے بھائی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی نے روکو. جب وہ قریب آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ صف کی صف جو ہے نا کٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس قریب آئے. پھر ایک جماعت نے حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر فرمایا کہ اے علی نے روکو. فرمایا کہ ایسی دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائی کہ دور سے ایک صحابی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہوئے یوں ہمیں نظر آئے ہوا میں اڑتے ہوئے، ایسی جو ہے نا گردنیں اتارے. تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ تینوں سے ہوں، کہ آپ ہیں زمین پر تو میں وہی لے کر آتا ہوں، اگر آپ نہیں ہوں گے میں قیامت تک زمین پر نہیں آؤں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، ان لوگوں کو بتایا کہ جنگ روکو، ہم لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کس لیے روک رہے ہیں؟ نماز کے لیے. آخری وقت ہے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبی کی آل، اگر اللہ پاک چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ آج کی نماز تمہیں معاف ہے، جنگ لڑ. اللہ کو اپنا دین محبوب ہے. دین کی وجہ سے تو نبیوں کو تکلیف آئی، آل رسول کو تکلیف آئی، دین کی وجہ سے تو آئی. کیا ہوا کہ ایک جماعت ان سے مقابلہ کرے، ایک جماعت نماز پڑھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، پھر دوسرا دستے نے نماز پڑھی. نماز کے اندر ہی جو ہے آپ کا سر مبارک جو ہے نا اتارا گیا، اور جب سر مبارک اتار لیا تو زبان پر کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت. اور جب وہ قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو لے کر جانے لگا، یہ بہادری دکھانے کے لیے کہ ہم نے جنگ کو فتح کر لیا، تو رستے میں ایک عیسائی راہب تھا. اس نے دیکھا، وہ کانپ اٹھا. وہ کہنے لگا تم میری ساری دولت لے لو، میری بادشاہت لے لو، سب کچھ لے لو، یہ سر مجھے دے دو. وہ کہنے لگے نہیں. وہ پتھر آج بھی موجود ہے جہاں وہ سر رکھا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہنے لگا چلو ایک رات دے دو صرف اس سر کے لیے، ایک رات اس سر مبارک کو یہاں رکھتے ہیں، پھر تم صبح اسے لے جاؤ. تو سر مبارک رکھا، پوری رات وہ عیسائی اس سر کے سامنے بیٹھا رہا. وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ پوری رات وہ ہونٹ تلاوت میں ہلتے رہے. سبحان اللہ. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں اور آپ نماز کو کیسے پڑھیں؟ نماز تو وہ دولت ہے کہ مسلمان کی شان ہے. مسلمان اور کافر کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے، ورنہ مسلمان بھی وہی روٹی کھا رہا ہے، وہی کاروبار کر رہا ہے، اور کافر بھی وہی. پھر فرق کس چیز کا ہے؟ کہ مسلمان نمازی ہے، وہ نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا. اور اللہ کا ذکر کرنے سے جو سکون ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے آپ مال و دولت جمع کر لیں، پوری دنیا کا مال جمع کر لیں، اچھے سے اچھے بستر لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ وہ ساری دولت دے کر بھی وہ نیند نہیں خرید سکتے جو اللہ کے ذکر کے سکون سے نیند آتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آزمائیں روز آزماتے ہیں. اگر ہم ذکر نہ کریں، ہمارے دل میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمارے گھر کی کوتھی ہو گئی، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا. پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. رات کو نہ کریں، صبح نہ کریں. اگر ساری دنیا کی دولت، زمین و آسمان کا مال جو زمین کے اندر ہے، جو سمندروں کے اندر ہے، جمع کر لیا جائے اور آدمی کا وقت آ جائے، خدا کی قسم وہ سارا مال ایک سیکنڈ جو ہے نا زندگی نہیں دے سکتا انسان.